جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا اس طرح کی ویڈیوز آج کل دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس میں اسلام ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں۔ تو حسیب بھائی، یہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور پاس جو ہے بچے کو اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں نماز کے دوران ہی، تو اسی حوالے سے آپ نے جو ہے رہنمائی چاہیے۔ تو جب آپ کی یہ ویڈیو میں نے پلے کی نا، تو مجھے پلے کرتے ساتھ ہی کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ گئیں، یا پھر سمجھ لیجئے جو صحابہ نے نبی علیہ السلام کا منظر بیان کیا نا نمازوں کے اندر، وہ مجھے کچھ یاد آ گیا، وہ میں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن شروع میں یہ چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی نماز جو ہے نا، جس کے اندر آپ نے ویڈیو کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے اور آپ بچوں کی اپنی فلمنگ کر رہے ہیں یا اپنی فلمنگ کر رہے ہیں اور پھر اس کو خود سوشل میڈیا کے اوپر شیئرنگ کر رہے ہیں کسی بھی نیت سے، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس ریا کی وجہ سے آپ کی نمازیں ہی جو ہے وہ برباد نہ فرما کر، آپ خود اپنے ہاتھوں سے نہ کر لیں ہوں برباد، یا اللہ اس کو قبول نہ کرے۔ ہم نہیں کہ کسی پہ فتویٰ لگاتے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن بظاہر یہ کام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پاس ویڈیو کیمرہ لگایا ہوا ہے اور آپ بعد میں پھر اس ویڈیو کو وائرل بھی کر رہے ہیں، دنیا کو پھیلا بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم جی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کو ایموشنلائز کر کے شو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا اس طریقے سے ریاکاری، کیونکہ ریاکاری جو ہے نا، یا دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، یہ بہت ہی خطرناک کام ہے۔ یعنی احادیث کے اندر اس کی بھی بہت سخت مذمت آئی ہے کہ جو ریاکاری کے لیے کوئی سجدہ کرے یا نماز پڑھے تو وہ اس کو بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے، ان احادیث کو بھی دیکھنا چاہیے جس کے اندر ریاکاری کو یا پھر شو آف کے لیے نماز پڑھنا یا عبادت کرنا، اس کی بڑی مذمت آئی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس طریقے سے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے اس طرح سے نماز پڑھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دو تین واقعات ملتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، اور احادیث کے اندر بھی صحابہ نے اس کو نقل بھی فرمایا، روایت بھی کیا۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر بھی ایسی روایات مل جاتی ہیں، ابو داؤد میں بھی، نسائی میں بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی ایک بیٹی تھی آگے، امامہ، ٹھیک ہے، امامہ ان کی بیٹی تھی، تو وہ نبی علیہ السلام سے ان کی بہت اٹیچمنٹ تھی، اس بیٹی سے، چھوٹی سے امامہ جو نواسی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، نماز کے اندر ایک دفعہ کیا ہوا، صحابہ نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے پیچھے، تو اس میں کچھ روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھانے آ رہے تھے تو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے آ کے نماز شروع کی اور ان کو اٹھائے رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ رکوع یا سجدے میں گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو پاس ہی بٹھا دیا، پھر جب رکوع سجدے وغیرہ سے اٹھ گئے تو پھر ان کو دوبارہ اٹھا لیا، چھوٹی بچی کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی واضح روایتیں ملتی ہیں، آپ کہیں گے آپ کو روایتیں پرووائڈ بھی کر دیں گے، تو اس سے پھر جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھ لیں امت کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ صحابہ کو اور ہم لوگوں تک جب یہ باتیں پہنچی، تو اگر آپ کے پاس کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو، بچہ تنگ کر رہا ہو، تو آپ نماز میں اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کو پاس بٹھا بھی سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں۔ بلکہ غالباً امام شوکانی یا کسی نے ایک دفعہ نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ پوچھا، غالباً سبل السلام کتاب کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جناب اگر کسی کی ٹوپی یا گر جائے نماز کے اندر یا پگڑی گر جائے تو وہ کیا اسے اٹھا سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر اس مسئلے کو اس کے اوپر بھی قیاس کیا کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے اگر اپنی نواسی کو نماز کے اندر بٹھا کے پھر اٹھا لیا، ٹھیک ہے، تو ہم پھر اپنی نماز کے اندر اپنی ٹوپی پگڑی بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز پہ قیاس کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ ہمیں رہنمائی نہیں ملتی واضح کہ آپ کیا ٹوپی اٹھا سکتے ہیں نہیں۔ امت میں دونوں طرح کی رائے موجود ہے، ایک کہتے ہیں اٹھا بھی سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے۔ تو اگر آپ کی ٹوپی کپڑا کوئی چیز سر پہ ڈالی ہوئی تھی اور وہ گر گئی ہے تو وہ بہرحال۔ تو اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا حضرت حسن اور حسین کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر جو ہے نا ان کو اٹھایا بھی، ٹھیک ہے، اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں مسند احمد میں یا اور جگہوں پہ بھی، یا پھر اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ نماز کے اندر گئے
تو مطلب سجدے کے اندر جب گئے تو حسن یا حسین ان میں سے کوئی یا ایک یا دونوں اور نبی علیہ السلام کے اوپر سوار ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے سجدہ بھی طویل کیا، بلکہ کسی صحابی نے پیچھے سے اٹھ کے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے جو نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا. تو پھر وہ جب انہوں نے دیکھا بچہ سوار ہے تو پھر وہ انہوں نے دوبارہ سجدے میں چلے گئے. تو اس طرح کے بھی معاملات ہوئے. پھر اسی طریقے سے کچھ نے بعد میں پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے لمبا سجدہ طویل کر دیا تھا، کوئی وحی آ گئی تھی یا کوئی معاملہ ہوا تھا؟ تو پھر بتایا کہ اس طریقے سے میں اپنے بچے کو جو ہے وہ تکلیف یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر کچھ لوگوں نے اس طرح بھی دیکھا کہ نبی اسلام کے اوپر تھے سجدے کے دوران تو حسن یا حسین میں سے ایک یا دونوں. تو یہ بھی روایتوں میں مل جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو پھر نبی الاسلام نے بچے کو جو ہے اٹھا کے سائڈ پہ کیا اور پھر سجدے سے اٹھ گئے. تو مطلب سجدے سے اٹھنے لگے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے رپورٹ ہوئی ہیں. تو جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا امت کا ایک بڑا حصہ اس چیز کا ہی قائل ہے کہ آپ نماز کے اندر اگر ضرورت ہے بچے کو چپ کرانے کی یا اس کو اٹھانے کی یا پھر اس کے حوالے سے اس کا خیال رکھنے کی نماز کے دوران، تو آپ ایسے بچے کو اٹھا بھی سکتے ہیں، چھوٹے بچے کو نماز کے اندر. لیکن اس میں کچھ فقہا نے جو ہے نا وہ سختی تھوڑی سی کی ہے. جیسے سمجھ لیجیے فقہ حنفی اور فقہ مالکیہ میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی سختی ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت یا پھر سمجھ لیجیے شوقیہ نہیں ایسا کام کرنا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کی نماز میں کچھ کراہت پائی جائے گی. تو اس لیے اگر کوئی ایسی خاتون ہے یا مرد ہے جو کہ بچے کو سنبھال سکتی ہیں، بچہ ان کے قابو میں آ سکتا ہے، تو وہ پھر نماز پڑھتے ہوئے یہ کام نہ کریں. ان فقہا کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مالکی فقہ پہ چلتے ہیں یا پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے اس عمل کو بلا ضرورت جو ہے مکروہ جانا ہے، یعنی شوقیہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور وہ پھر نبی علیہ السلام کے بھی اس عمل کے حوالے سے توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے آج بھی ایسے ہوتا ہے نا، اکثر بچے جو ہیں اپنے نانا نانی سے اٹیچ ہو جاتے ہیں یا باپ سے یا ماں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے تنگ کرتے ہیں نماز کے ٹائم پہ بھی، جی ہم نے باہر جانا ہے ان کے ساتھ، نماز پڑھنے ہی جانا ہے، ہم نے گھر نہیں رکنا. یا پھر وہ گھر کے اندر ماں نماز پڑھی ہوگی تو پھر بھی تنگ کریں گے جب تک اٹھا نہیں لیں گے، ان کو چین نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے لیے تو ایک نئی چیز ہے. ایک دم سے خاموش ہو جائے باپ یا ماں اور وہ ایک اٹھنا بیٹھنا اور سجدہ کرنا شروع کر دیں، وہ تو ان سے بچے کو اٹینشن نہ مل رہی اور فوکس سارا اللہ کے اوپر ہو، تو بچے کے لیے تو بالکل نئی چیزیں ہیں. اس کو آہستہ آہستہ پھر ان کی سمجھ لگے گی. تو اس وجہ سے پھر وہ جب بچے تنگ کرتے ہیں پھر ان فقہا میں سے کچھ نے اجازت دی کہ ایسے بچے تنگ کرنے والے ہوں. یا پھر نبی اسلام نے بھی اس چیز پہ ہی، ان لوگوں نے اس چیز پہ بھی قیاس آرائیاں کی کہ نبی الاسلام نے بھی بچوں کو اسی لیے اپنے ساتھ اٹیچ تھے کیونکہ بچے بہت حسن حسین بھی اور یہ سیدہ امامہ بھی، امامہ بنت ابو العاص یا پھر بنت زینب، تو یہ بھی اٹیچ تھیں بہت اور یہ چھوٹے بھی تھے. تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام ان کی ضد کرنے پہ یا پھر جو ہے وہ امت کی آسانی کے لیے ان کو دکھانے کے لیے یہ معاملہ کیا کہ اگر بچہ تنگ کرنے والا ہو یا پھر بچہ جو ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ مسجد آنے والا ہو تو اس کو مسجد لے کے بھی آئیں، اور اگر آپ کو اس کو اٹھا کے نماز پڑھنا پڑ جاتی تو وہ بھی جائز ہے. تو اس لیے یہ معاملہ ہے. لیکن اس پہ جو خطرناک کام ہے، جو تفرقہ بازی والا کام ہے، وہ آج امت کو نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی والے جس میں بریلوی بھی اور دیوبندی بھائی بھی آتے ہیں وہ، اور دوسری طرف یہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اہل حدیث ہوتے ہیں. یعنی اہل حدیث سختی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل ٹھیک عمل ہے، آپ بچوں کو نماز میں اٹھا کے نمازیں پڑھیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی اور دیوبندی حضرات یا حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نماز جائز ہی نہیں ہوگی اگر آپ نے بچے کو اٹھا کے پڑھا. تو اس لیے دونوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، وہ درمیان کا رستہ اختیار کریں اس حوالے سے کہ نبی الاسلام سے ہمیں اس کا جواز ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور بچہ سنبھالنے والا نہیں ہے ماں اور باپ میں سے، یا بچہ کی اٹیچمنٹ اس شخصیت سے زیادہ ہے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، ماموں ہو، چاچا تایا جو بھی ہو، اور وہ ضد کرے نماز کے اندر اس کو کہ ہمیں اٹھائیں اور ہمیں جو ہے وہ چپ کرائیں اور ہمیں رونے سے بچائیں، تو پھر یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اس کے آپ کو اجازت ہے. لیکن ہر نماز کے اندر اس طرح کا کام نہ کریں کہ جو ہے وہ آپ کی نماز جو ہے وہ اس میں سارا توجہ اسی چیز کے اوپر بچوں کو کنٹرول کرنے میں لگ جائے، اور باقی جو لوگ ہیں آپ جو اور لوگ بھی ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کو جو ہے وہ کسی اور کام پہ لگایا ہوا ہے. تو اس لیے احتیاط اور درمیانہ راستہ جو ہے وہی زیادہ بہتر ہے
کہ اگر کوئی اور سنبھالنے والا نہیں ہے تو آپ نماز کے اندر اٹھا کے پڑھیں نماز، یا ان کو پاس بٹھا کے پڑھیں نماز، یا مسجد میں لے جائیں. ٹھیک ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کے اوپر ہیں. اس میں سختی والا معاملہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا معاملے میں خرابی نہ ہو، کسی کی نماز میں شک بھی نہ ہو، اور کسی کی نماز کے اوپر فتویٰ بھی نہ لگائیں. اگر کوئی نماز میں بچے کو اٹھا کے پڑھتا ہے نماز، اس کی نماز بھی ٹھیک ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی عمل کیا اور اس کے اوپر کسی قسم کی کراہت کا اظہار نہیں کیا، صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اس کو رپورٹ کیا، حدیث کے اندر آ گئی بات، ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے، تو ہم جو ہے اس کے اوپر چلیں گے. اور جو ہمارے کچھ ائمہ نے یا فقہا نے اگر اس کے اوپر فتوے دیے ہیں اس حوالے سے احتیاط والے، تو ہم ان کو بھی قدر اور پیار کی نظر سے دیکھیں گے. یہی زیادہ بہتر عمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں سختی والا کوئی عمل نہیں ہے. آپ بچے کو اٹھا کے پڑھیں نماز، سے پاس بٹھا کے پڑھیں. اس کا جواز ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث، واضح احادیث جو کہ صحابہ نے رپورٹ کی ہیں، اس سے مل جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد دے اور اس کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.